حدیث الضعیف والموضوع، ضعیف اور موضوع احادیث مکمل تفصیل کے لیے آپ ویڈیو مکمل دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اعوان اور میں خورشید امن ہوں۔ درود شریف کے مسائل کے حوالے سے ہم نے اسی چینل پر اس سے پہلے بھی 3-4 ویڈیوز بنائی ہیں، جس میں درود شریف کی فضیلت کے بارے، درود شریف کی اہمیت کے بارے اور درود شریف کن کن مواقع پر پڑھنا چاہیے اس بارے میں اور چند دیگر مسائل پر گفتگو کی ہے۔ تو آج کی یہ ہماری سلسلے میں آخری ویڈیو ہے اور اس کا موضوع ہے الاحادیث الضعیفہ والموضوع، یعنی ضعیف اور موضوع روایات۔ تو یہ تحقیق مولانا شیخ محمد اقبال کیلانی صاحب کی ہے۔ تو ہم نے انہی کی تحقیق کی روشنی میں ایسی احادیث مبارکہ پیش کی ہیں جو درود کے سلسلے میں عامۃ الناس کو بتلائی جاتی ہیں، حالانکہ وہ احادیث ضعیف یا موضوع یعنی من گڑت ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا لیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس سلسلے میں جو ضعیف اور موضوع روایات پیش کی جاتی ہیں ان کا صرف ترجمہ، اردو ترجمہ ہی پیش کیا جائے گا اختصار کی خاطر، کیونکہ اگر ہم ساتھ میں عربی بھی پڑھیں گے تو ویڈیوز لمبی ہو جائے گی اور اس کا وقت لمبا ہو جائے گا۔ ویڈیو کی وقت کی طوالت سے بچنے کے لیے انشاءاللہ صرف اردو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے روز 80 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر درود کیسے بھیجا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو یا اللہ اپنے امی نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرماؤ اور اسے 1 مرتبہ شمار کرو۔ اسے خطیب نے روایت کیا ہے، یعنی اس کا حوالہ یہ دیا جاتا ہے کہ اسے خطیب نے روایت کیا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ حدیث گڑی ہوئی موضوع یعنی جھوٹی ہے۔ اس کی مکمل تفصیل کے لیے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں سلسلہ احادیث الضعیفہ والموضوع للالبانی جلد اول حدیث نمبر 215، یعنی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک موضوع اور من گڑت اور ضعیف حدیثوں کا جو ایک سلسلہ قائم کیا ہے، جسے انہوں نے نام دیا ہوا ہے کہ سلسلہ احادیث الضعیفہ والموضوع، تو اس کی یہ جلد نمبر 1 میں صفحہ حدیث نمبر 215 ہے۔ وہ مکمل تفصیل آپ وہاں سے جان سکتے ہیں۔ آگے ایک دوسری یہ حدیث پیش کی جاتی ہے، یہ یونس مولا بنی ہاشم ہے، تو ان کے بارے میں ان سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے، یعنی بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلام یونس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر یا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ انہوں نے کہا، یوں کہا کرو، یا اللہ سید المسلمین، امام المتقین، خاتم النبیین، اپنے بندے اور رسول، نیکی کے امام، بزرگی کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا فضل، اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ قیامت کے روز انہیں مقام محمود عطا فرما تاکہ ان پر پہلے اور پچھلے سب لوگ رشک کریں۔ نیز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ اس کا ریفرنس یا اس کا حوالہ یہ دیا جاتا ہے کہ اسے قاضی نے فضل الصلاۃ علی النبی میں روایت کیا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کی تفصیل کے لیے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں فضل الصلاۃ علی النبی للالبانی حدیث نمبر 61، یعنی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس حدیث کو اپنی ضعیفہ میں قرار 61 کا نمبر دیا ہے،
تو آپ وہاں پر جا کر اس کی مکمل تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ آگے تیسرے نمبر پر ہے من صلی علیہ مرتن لم یبق من ذنوبہ ذرۃ، یعنی جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اس کا کوئی بھی گناہ باقی نہ رہے گا۔ یہ حدیث بھی گڑی ہوئی موضوع ہے۔ تفصیل کے لیے آپ ملاحظہ ہو کشف الخفاء جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2516۔ آگے چوتھے نمبر پر ایک یہ حدیث بھی، یہ روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ من حج حجۃ الاسلام وزار بقبری وغزن غزوۃ وصلی علیہ فی المقدس لم یسألہ اللہ فی مقترض علیہ، جس نے حالت اسلام میں مجھے حج کیا اور میری قبر کی زیارت کی اور جہاد کیا، پھر مجھ پر بیت المقدس میں درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس سے فرائض کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ تو یہ حدیث بھی موضوع ہے، من گڑت ہے، اور اس کی تفصیل کے لیے بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں سلسلہ حدیث الضعیفہ والموضوعہ جلد اول حدیث نمبر 204، یعنی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک سلسلہ قائم کیا ہے موضوع اور ضعیف روایتوں والا، تو اس کی جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 204 پر آپ اس کی مکمل تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ الصلاۃ علی النبی افضل من عتق الرقاب رواہ تیمی، یعنی یہ 5ویں نمبر پر ایک یہ روایت بھی بیان ہمیشہ کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اسے تیمی نے روایت کیا ہے۔ اس کی وضاحت بھی یہ ہے کہ حدیث یہ گڑی ہوئی ہے، یعنی موضوع ہے، یہ ضعیف بھی نہیں بلکہ موضوع ہے، من گڑت ہے، اور اس کی تفصیل بھی آپ مکمل اس کی تفصیل جاننی ہو مکمل تفسیر اور دلائل کے ساتھ تو ملاحظہ ہو المقاصد الحسنہ حدیث نمبر 630۔ آگے چھٹے نمبر پہ ہے عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے بغیر وضو کیا اس کا وضو نہیں ہوا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے، حالانکہ اس کی وضاحت بھی یہی ہے کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ ملاحظہ ہو مکمل تفصیل کے لیے ضعیف الجامع الصغیر للالبانی جلد نمبر 6 حدیث نمبر 6331۔ آگے 7ویں نمبر پر بھی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ کل الاعمال فیہا مقبول و مردود الا الصلاۃ علیہ فانہا مقبولۃ غیر مردود، یعنی تمام اعمال میں سے بعد اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں، بعد غیر مقبول، لیکن مجھ پر پڑھا گیا درود ہمیشہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، کبھی بھی رد نہیں ہوتا۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اور اس کی تفصیل کے لیے آپ ملاحظہ فرمائیں الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ باب فضائل النبی حدیث نمبر 1031۔ تو یہاں یہ احادیث موضوعہ پڑھنے کا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم درود کے منکر ہیں یا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ درود پڑھنا نہیں چاہیے، حالانکہ جو کچھ ان حدیث میں بیان کیا گیا ہے ان موضوع اور ضعیف روایات میں، وہ بھی الفاظ یا معنی کے لحاظ سے تو کوئی برا نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھلایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں بتلایا کہ اس طریقے سے پڑھو اور یہ حاصل ہوگا اور یہ وہ حاصل ہوگا، نہ ہی ان کے فوائد اور طریقہ کار بتائے ہیں۔ تو اس کے بدلے میں الگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث مبارکہ میں درود شریف پڑھنے کی فضیلت، درود شریف پڑھنے کی اہمیت، درود شریف پڑھنے کے مواقع اور اس کے فوائد فضائل سب کچھ بتلائے ہیں۔ تو وہ درود کے اور کون سے درود پڑھے جائیں، کن الفاظ میں پڑھے جائیں، کیا کہا جائے، یہ سب کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحیح روایات کے ساتھ اور حسن روایات کے ساتھ ثابت ہے۔ تو پھر ایسا ہی درود اور ایسا ہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اور جو صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہے، کیونکہ وہی قبول اور مقبول ہوگا۔ یہ جو ضعیف اور موضوع روایات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، ان کو پڑھنے کے فائدے کے بجائے الٹا گناہ کا احتمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقہ اسلامی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یوم قیامت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام مومن مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار ٹھہرائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے اس چینل کا بھی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔